نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم المتين الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عید کی مصروفیات کی وجہ سے اور میرے بڑے بھائی جان وفات پا گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ آپ بھی سب دعا کیجیے گا۔ اس وجہ سے میں کچھ بیان نہیں کر سکی ہوں مصروفیات کی وجہ سے۔ تو پچھلے درس کا میں بیان کر رہی تھی، اگلا حرف ہے الذین۔ پورے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الذین پورے قرآن مجید میں تقریباً 853 مرتبہ آیا ہے۔ انعمتا پورے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ انعمتا پورے قرآن مجید میں 8 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ علیہم پورے قرآن مجید میں 208 مرتبہ آیا ہے۔ غیر المغضوبی پورے قرآن مجید میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ علیہم پورے قرآن مجید میں 208 مرتبہ آیا ہے۔ والضالین بھی پورے قرآن مجید میں 1 دفعہ ہی آیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی پوری 7ویں آیت پورے قرآن مجید میں 1 ہی مرتبہ آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 7ویں آیت مبارکہ کیا کسی خاص مقصد یا کسی خاص بیماری کے لیے اتری ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ یعنی آخری آیت مبارکہ سورۃ فاتحہ کی کسی ایک خاص بیماری کے علاج کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، صحیح راستے کی دعا اور گمراہی سے بچنے کی تعلیم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو بھٹک گئے۔ اس لیے بہت سے لوگ سورۃ فاتحہ کی 7ویں آیت کو نظر بد، خوف، پریشانیوں اور روحانی تکالیف کے لیے دعا اور رقیہ کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ آیت مبارکہ صرف مخصوص مقصد یا مخصوص بیماری کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہر مقصد کے لیے اور ہر بیماری کے لیے اور ہر پریشانی کے لیے اس آیت مبارکہ کو بطور وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ مبارکہ سے بھی صاف ظاہر ہے اور احادیث سے بھی صاف واضح ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ شفا ہی شفا ہے اور رزق کے لیے پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے۔ بیماریوں کے لیے پڑھنا مجرب عمل ہے، وظیفہ بنا کر پڑھنا ہے تو پڑھا جا سکتا ہے۔ آئیے اب سورۃ فاتحہ کو طریقوں سے، گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ قرآن فہمی کا جدید اور منفرد انداز میں پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے پڑھا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ سے مراد ہے کہ ہم اسے اپنی زبان میں ڈائریکٹ پڑھیں، یعنی پہلا طریقہ قرآن مجید کا بذریعہ علامات پڑھی ہیں۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی علامت بے ہے۔ بعض قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ کچھ انہوں نے اشارے دیے ہوتے ہیں، کچھ سرخ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ نیلے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ کے کالے رنگ ہوتے ہیں، کالے رنگ کے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو غور سے مطالعہ کریں تو بسم اللہ کی بے سرخ رنگ کی علامت نظر آتی ہے۔ با کا ترجمہ ہے
با کا ترجمہ ہے جب بھی قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے با کا ترجمہ اکثر جملہ کے حساب سے ساتھ، کبھی کبھی اس وجہ سے اور بھی کبھی پر اس لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی اس کے معنی با کے معنی ہے کبھی، با کے معنی ہے پر، اور با کے معنی ہے اس وجہ سے، یا کبھی کبھی، یا ساتھ، یہ الفاظ ہوتے ہیں اس کا ترجمے کے حساب سے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کا کی کے لیے استعمال ہوتا ہے با، اور کبھی بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی لفظ اسم یعنی نام تو اسم جو ہے اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے اسم، بسم اللہ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم دونوں ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ